تھوڑا یہ بات 5 منٹ رکو، کوئی نہیں انشاءاللہ تھوڑا جب میری گفتگو لمبی ہے میں مختصر کرنا ہوں. آپ کو یہ پسند لگ رہا ہے؟ بلند آواز سے کہہ دیجئے، ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے. کہا جب السلام علیکہ ایھا النبی، جب رسول پہ سلام پڑا، ایک بار نہیں فجر میں 2 بار، وہ ایک بار منع کرتے میں 39 مرتبہ پڑھاتا ہوں، 39 مرتبہ پڑھاتا ہوں دن میں سلام. میں نے کہا مولا مان لیا، مگر کچھ لوگ فاتحہ سے منع کرتے ہیں. فاتحہ نہیں جائز، جمعرات سے منع کرتے ہیں، ایصال ثواب سے منع کرتے ہیں. میں نے کہا مولا ان کے بارے میں کیا؟ کہا ان سے بھی پڑھاؤں گا. کہا کب پڑھاؤ گے؟ کہا یہ ایک بار منع کرتے میں 39 مرتبہ پڑھاؤں گا. کہا جب سورہ فاتحہ، سورہ رحمان نہ پڑھو چلے گا، سورہ یاسین نہ پڑھو چلے گا، پورا قرآن نہ پڑھو تو چلے گا، 10 سورتیں نہ پڑھو تو چلے گا، مگر سورہ فاتحہ کے بغیر نماز بھی نہیں ہوگی. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز بھی نہیں ہوگی. کہا سلام. یہ ہوا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات سے سلام بھی پڑھایا، سورہ فاتحہ بھی پڑھا. تو یہی فاتحہ ہوتی ہے نا، جہاں فاتحہ دینے کے لیے جاتے ہو کیا پڑھتے ہو؟ الحمد شریف پڑھتے ہو نا. کوئی اور گیتا نہیں پڑھتے، کوئی اور کوئی کتاب نہیں پڑھتے دنیا کی، مگر قرآن مقدس کی سورہ فاتحہ پڑھتے ہو. جو اس سے مخالفت کرتا بتاؤ رب کی قانون کا منکر ہوا یا نہیں ہوا؟ آج قرآن کے متعلق ہی بیان ہوگا. کافی لوگ کہتے ہیں سنی کس سے کہانیاں پیش کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ نے جذبہ دیا. والد صاحب کی دعا ہے، والدہ میری قبر کے اندر سنتی ہوگی انشاءاللہ. یہ دعا ہے، یہ رگ رگ کے اندر مدرسے کا کھانا کھایا ہوا ہے. یہ نمک حرامی میں نہیں پڑا، میں نمک حلالی بنا. یہ مدرسے کی اندر جب تعلیم حاصل کیا میں ان استادوں کا بھی نام روشن کیا ہوا ہے. پورے ہندوستان کے اندر میرے استاد جب آتے ہیں، مجھے سر کے اوپر یہ ہاشمی میاں جو سرکار کلا عباس یہ خلافت کی ٹوپی دی گئی مجھے، کہا حضرت آپ نے کمال کر دیا. جس کے سر کے اوپر آمنہ والے کے ہاتھ ہو، جس کے سر پہ اولیاء اللہ کا ہاتھ ہو، تو اس کو کس چیز کی پرواہ ہے؟ اب آپ ایک آیت اور پڑھ لو. آج عید الفطر ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. جب تم یا الذین آمنوا کلوا عقل یا کلوا عقلا فواکہ، گردگان پڑھوں گا میں عربی والے ہوں گے سنتے ہیں. کہا جب حلال و طیبات پاک کمائی جب کھاتے ہو، ما رزقناکم اس میں سے، واشکروا للہ کہ اللہ کا احسان کرو، اس کے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. سوکھی روٹی کھا لو، اللہ کے راستے میں دو. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، آج میں کہتے مالدار بننا ہے، میں تحصیلدار حاکم شاہ کو دیکھ کے مالدار پڑھوں گا نا تو فنا ہو جاؤں گا. آپ کہو کہ کیوں کہی یہ بات؟ کیونکہ اتنے بنگلے میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اتنی جائیداد نہیں ہے، اتنا میرے پاس اسباب نہیں ہے. وہ ملازم ہے، وہ تحصیلدار ہے. میں کسی دوسرے کی مثال لے لوں کہ اس کے پاس آمدنی ہے، میرے پاس آمدنی نہیں ہے. ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ جو آمدنی ہے، اگر وہ کرو گے تو دنیا کے اندر مالدار کرو. آپ کہو گے وہ کون سی آمدنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوکھی روٹی کھا لو تو اللہ کے راستے میں خرچ ضرور کرو، کیونکہ جب اللہ کے راستے میں تم خرچ کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ 1 کے بجائے 70 دے گا. 1 کے بجائے 70. آپ کہو گے اب صدقے کا رواج عام ہو گیا، پیر صاحب کے پاس جاؤ گے پکڑا لاؤ، مولوی صاحب کے پاس جاؤ گے پکڑا لاؤ، صدقہ دینا ہے. میں کہتا ہوں غلام رسول اس کا حائل نہیں ہے. غلام رسول کہتا ہے غریب آدمی ہے، غریب آدمی کیا دے گا؟ اس کے پاس بکرے کے لیے پیسہ نہیں ہے، وہ دن کی مزدوری کرے گا، وہ کیا دے گا؟ میں کہتا ہوں اس کے لیے میں عمل بتا دوں، اس کے لیے میں عمل بتا دیتا ہوں. آپ پوچھو گے کون سا عمل ہے؟ حافظ صاحب کو جواب بتا دو. میں کہوں گا وہ بھی عمل ہے. کہا وہ کیا عمل ہے؟
میں نے کہا وہ اللہ کے راستے میں کیسے خرچ کرنا ہے؟ ایک منٹ کر تھوڑا صبر کر، تھوڑا ٹینشن نہ لے، انشاءاللہ سب بہتر ہو انشاءاللہ۔ حضرات یہ 400 روپیہ فطرانے کا، میرے 4 بیٹے ہیں، ایک بیوی ہے، 400 روپیہ فطرانے کا ہے، ضروری نہیں 400 ہونا چاہیے، ضروری نہیں 400 ہونا چاہیے، 100 ہونا چاہیے۔ آپ کے 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹوں کے نام سے 5 بیٹے ہیں، صبح کا ٹائم اٹھو تو آپ کیا کرو، نہ بکروں کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ اپنے سر سے ایسے کر دو، آپ کا صدقہ اتار کے بکس میں رکھ دو، رکھنے کے بعد آپ اس کو کسی غریب کو دے دو، کسی مسکین کو دے دو، کسی اللہ کے محتاج والے کو دے دو۔ جب وہ کھانا کھائے گا تو انشاءاللہ آپ کو بھی دوا ملے گی، آپ کے مرحومین کے لیے بھی دوا ملے گی۔ 1 روپیہ ڈال دو۔ میری گھر والی جو ہے اللہ کا علم دیا ہوا ہے اور میں فخر کرتا ہوں اللہ نے مجھے رشتہ بھی اچھا دیا۔